بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت کا واقعہ۔ روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کے لیے نکلے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تجارتی قافلہ ملک شام میں بصرہ شہر کے اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حران مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ایک گرجا گھر تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجاگھر کے قریب سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اس بار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تجارتی قافلہ اس کے گرجاگھر کے قریب اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسس نگاہوں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ رب العالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ بحیرہ راہب نے بتایا کہ جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے تعظیم اور سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور تمام قافلہ والوں کے لیے کھانا بنوایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہو گئے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے۔ ایک آدمی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ دار موجود نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ اس وقت درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئی۔ بحیرہ ان ساری معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा बेटा है, लेकिन राहिब ने कहा उसके इल्म के मुताबिक इस लड़के का बाप जिंदा नहीं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हकीकत में इनके बाप जिंदा नहीं है। इसके बाद राहिब ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में वो तमाम सिफात मौजूद है जो किताबों में, जो आसमानी किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी के मुतल्लिक बताई गई है। अगर शाम के यहूदो नसारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के अंदर ये निशानियां पहचान ली तो मुझे डर है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जान को नुकसान न पहुंचा दे। चुनांचे बहीरा के मशवरे पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बाज गुलामों की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिए। उसके बाद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शाम की सफर में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को साथ लेकर नहीं गए कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को यहूदो नसारा कोई नुकसान न पहुंचा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान ही ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को दुश्मन भी देखते ही पहचानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इखलाक ही ऐसा था कि जो कोई भी आपको देखता आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बातचीत करता वो ये कहने पर मजबूर हो जाता कि इसमें कोई खास बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।